اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ یہ سورہ یاسین کا ایک بیان ہے۔ تقریباً سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ سورت، عام طور پر قرآن کے علاوہ بھی لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو مرکزی مضمون ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، فلاح ہے، اس کے اوپر بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔ آپ غور فرمائیے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ پریشانی ہے، نہ بڑھاپا ہو، نہ بیماری ہو، نہ موت ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، انبیاء سے ملاقاتیں ہوں، صدیقین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، شہداء کے ساتھ مصافحے ہوں، اور صالحین کے ساتھ بیٹھک ہو، اور کائنات کے مالک کی طرف سے سلامتی کے پیغامات ہوں، فرشتے دعائیں دیں، تحفے لے کر آئیں اللہ کی طرف سے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ یہ منظر کشی کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر، اور بتایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے دنیا کے اندر ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں پوری طرح وہ انصاف نہیں ہے۔ ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ کوئی ایسی عدالت ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، جہاں کوئی سفارش نہ کسی کی چلے، جہاں کسی کی دولت کام نہ آئے، اور ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے۔ تو مالک نے گویا اس بات کے جواب میں قرآن کے اندر کئی مرتبہ یہ بات بتائی ہے کہ یہ جگہ ہے، یہ وقت آنے والا ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے، انصاف کا دن ہے۔ اس دن فیصلہ ایک ہستی کرے گی، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اس دن جو جیتا وہ جیت گیا، کبھی ناکامی اس کے بعد نہیں دیکھے گا، اور جو اس دن ہار گیا، گر گیا، وہ کبھی نہیں اٹھ سکے گا۔ تو بتایا کہ ہار اور جیت کا دن آج دنیا نہیں ہے، کامیابی کا دن آنے والا ہے، ہار جیت کا دن آنے والا ہے۔ اس دن پتہ چلے گا کون سمجھدار تھا، کون بیوقوف تھا، کس نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ان نعمتوں کا مستحق قرار دیا جس کا ذکر ان آیات کے اندر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ دن آئے گا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ وہ دن جب آئے گا تو کسی کے ساتھ ذرہ برابر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور تم کو وہی کچھ ملے گا جیسے کام تم کرتے رہے تھے۔ یہ دنیا میں جس طرح زندگی بسر کی تھی، کتنی پیاری مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ تمہاری اپنی کھیتی ہے، اس کے اندر جو کچھ بو رہے ہو کل تم خود اس کو کاٹو گے۔ اس لیے آج سمجھداری کا تقاضا ہے کہ اس میں اچھی کھیتی کرو، اور اگر کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لو، اور جو کمیاں کوتاہیاں محسوس کرتے ہو آج موقع ہے ان کو دور کرو۔ دیکھو دنیا میں کوئی چیز آپ کی ہوتی ہے جیسی خراب ہوتی ہے ٹھیک کراتے ہو یا نہیں کراتے ہو؟ واشنگ مشین خراب ہوگی فوراً ٹھیک کراتے ہو، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ موبائل اگر ذرا گڑبڑ کرے، سم خراب ہو جائے، اس میں چارجنگ ہو جائے، فوراً ٹھیک کراتے ہو۔ ہر چیز کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہو۔ صرف اپنے ایمان کو تم ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنے اعمال کو تم ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، چونکہ یقین ہو تو ٹھیک کراؤ نا۔ تو اس انداز سے بتایا گیا کہ آج جو کچھ کر رہے ہو اسی کا بدلہ پاؤ گے، اور اس دن کا منظر کشی دیکھو، اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ۔
وہ دن ہوگا کہ جنت والے بڑی خوشیوں کے اندر ہوں گے اور اپنی بیویوں کے ساتھ عیش کر رہے ہوں گے، مشغلوں میں ہوں گے، اور نعمتوں کے آثار ان کے چہروں سے آپ دیکھیں گے، تازگی دیکھیں گے۔ خوشی ہو تو انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اس طرح خوشی ہوگی ان کی کہ ایسی کامیابی ان کے حصے میں آئی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب عیش ہے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اس وقت ان کا وہ ایسا خوشی والا ماحول ہوگا، وہ بھی، ان کی بیگمات بھی، ان کی بیویاں بھی جو دنیا میں ان کی ساتھی رہی ہیں، اس راستے کے اندر ان کی معاون رہی ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اللہ کے لیے صلات پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، صدقات کرتی رہی ہیں، اپنے خامدوں کا ساتھ دیتی رہی ہیں ایمان کے اس راستے میں، اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، اللہ کے ہاں یہ اس کے بندے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ کہیں ایک جگہ تو بالکل بار بار ان کو بتایا گیا کہ اللہ کو یاد کرنے والے مرد، اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اللہ کو قرض حسنہ دینے والے مرد، اللہ کے راستے میں صدقات کرنے والی خواتین، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح بتایا کہ وہ وہاں خوشیوں کے ساتھ ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے کثرت کے ساتھ وہاں پھل ہوں گے۔ دنیا میں آپ پھل دیکھتے ہیں، یہ تو ایک صرف نام آپ کا اس کو استعمال کریں گے، وہ جو جنت کے پھل ہیں ان کا ذائقہ، ان کی مٹھاس اور ان کی کوالٹی کا کوئی اندازہ دنیا کے اندر نہیں کر سکتا ہے۔ اتنے زبردست قسم کے پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، جس طرح ان کا جی چاہے۔ دوسری جگہ آیا کہ پرندوں کے گوشت ہوں گے جس کا جی چاہے ان کو۔ وَلَهُمْ مَا يَدَعُونَ، اور جو کچھ ان کے حکم سے، ان کے منہ سے حکم نکلے بادشاہوں کی طرح، بلکہ بادشاہوں، یہ دنیا کے بادشاہوں کے کتنے احکامات ہوتے ہیں دنیا میں، وہ اس انداز سے پورے نہیں ہو سکتے ہیں، یا کچھ دیر لگتی ہے یا کچھ میں کمی رہ جاتی ہے، لیکن جنتی ایسے بادشاہ ہوں گے اور ان کی ملکہ جو وہاں ہوں گی کہ منہ کے اندر سے جو کچھ نکلے ایسے زبردست اور اچھے انداز سے ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور اس سے آگے مالک نے بیان فرمایا کہ جو جی کے اندر آئے، دل کے اندر ایک خیال پیدا ہو تو اسی وقت حاضر کر دیا جائے گا شان انداز سے۔ بتائیے، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد سلام قول من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے سلامتی کے پیغام ہوں گے، شاباش ہوگی، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے لیے گفٹ لے کر آئیں گے، زبردست قسم کی پیکنگ کے ساتھ آئیں گے، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کیسا ایک خوبصورت ماحول اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ اور پھر اب دوسرے لوگوں کا ذکر ہے جو بدبخت اس دنیا کے اندر پڑے رہے، اس بات کے اوپر انہوں نے کبھی دھیان نہیں کرا کہ یہ دن بھی آنے والا ہے۔ سمجھایا اللہ کی آیات کے ذریعے، سمجھایا چپکے چپکے سمجھایا، پیار محبت سے سمجھایا، دلائل دے کے سمجھایا، آواز کے ساتھ، اونچی آواز میں بھی، بازاروں کے اندر جہاں موقع ملا ہے اللہ کے بندوں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک وقت آئے گا مرنے کے بعد، وہاں قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ اس اصول کے اوپر ہوگا، وہاں جو پیمانہ رکھا جائے گا اس دن یہ دنیا کے سارے پیمانے توڑ دیے جائیں گے۔ یہاں جو معیار ہیں کہ فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں بڑا سمجھدار ہے، یہ دنیا کے پیمانے ہیں۔ جب قیامت کا پیمانہ رکھا جائے گا، وہاں قیامت کے دن ایمان کا پیمانہ ہوگا، اسی پر تولا جائے گا کہ کون کتنا بڑا مومن تھا، اور کوئی انکاری تھا تو کتنا بڑا انکاری تھا، اور ذرا برابر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ تو اس وقت فرمایا، اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو اکٹھے تھے، ہو سکتا ہے ایک گھر میں رہتے ہوں، ایک گھر کے اندر باپ مومن ہے، بیٹا مشرک ہے، ایک بھائی مومن ہے، دوسرا بھائی کافر ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، ایک ہی گھر کے اندر، ایک کمرے کے اندر رہتے ہیں، عقیدے مختلف ہیں، گٹھے رکھے ہوئے، یہ امتحان کا معاملہ ہے۔ لیکن وہاں امتحان کے بعد چھانٹی کا معاملہ ہوگا، جنت والوں کو جنت کی طرف اور جہنم والوں کو جہنم کی طرف علیحدہ کر دیا جائے گا، اور کس انداز سے وہاں پکار لگائی جائے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، آج تمہاری جو ہے نا زبردست قسم کی تمہاری جو ہے خبر لینے کا وقت آ گیا ہے۔ الم احد علیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، وہ آدم کے بچوں،
کیا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ یعنی یہ پہلے بتا دیا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا. پھر دنیا میں انبیاء آئے، کتابیں نازل کی گئیں، کھول کھول کے بیان کیا گیا کہ یہ اللہ کی بندگی ہے، یہ شیطان کی بندگی ہے. بالکل کوئی اس میں بال برابر فرق نہیں رکھا گیا کہ کسی کو شک پیدا ہو کہ اللہ کی بندگی کیا ہوتی ہے اور شیطان کی بندگی کیا ہوتی ہے. اور اگر آپ نے نقشہ دیکھنا ہے تو آج کے دور کے اندر پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ خالص شیطان کی بندگی ہو رہی ہے. اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جا رہا ہے یہ گویا شیطان کی بندگی ہو رہی ہے. تھوڑا رک گیا اس کو پلین موڈ پر کر دیا کر نہیں کھانا ہے. چلیں، تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر جگہ یہ شیطان کی بندگی ہو رہی ہے. اللہ کے علاوہ جس کی بھی بندگی ہوگی یاد رکھیے وہ شیطان کی بندگی ہے. وہ مورتی کی پوجا ہو، وہ قبر کی پوجا ہو، مزار کی پوجا ہو، پیر صاحب کی بندگی ہو، بادشاہ کی بندگی ہو، اللہ کے علاوہ جس کی بات مانو گے یہ اس کی بندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے دنیا کے اندر، یہ دنیا بنائی اسی لیے گئی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرو گے تو اس کے بعد زبردست سزا تمہیں ملے گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ملے گی. اللہ یہ کہ کوئی مرنے سے پہلے توبہ کر لے، ایک دفعہ شرمندگی کے ساتھ توبہ کرے، اپنے اللہ کی طرف آ جائے. دو پارٹیاں یاد رکھیے، ایک اللہ کی پارٹی ہے، ایک شیطان کی پارٹی ہے. آج دنیا کے اندر اللہ کی پارٹی کے اندر شامل ہو جاؤ. اب جس کا جی چاہے اللہ کا راستہ اختیار کر لے. دونوں راستے بالکل واضح کر کے بتائے گئے ہیں اور پھر اختیار دیا گیا ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، اپنی رب کی فرمانبرداری کا راستہ اختیار کر لے، اور یا پھر اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے، دوسروں کے سامنے جھکے، ان کو رکوع کرے، سجدے کرے، ان کی نظر و نیازیں کرے، ان کے واسطے وسیلے دے اور ان کی پکاریں لگائے جس طرح آج لگائی جا رہی ہیں. کوئی یا عزیر مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا عیسیٰ مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا علی مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا رسول مدد کہہ رہا ہے، یا غوث کی پکاریں لگا رہا ہے. پھر ان کے نام کی مختلف انداز سے نظر و نیاز ہوتی ہے. کوئی 11ویں سے خوش ہوتا ہے، کوئی 12ویں کے کیک کاٹ رہا ہے، کوئی 10 محرم کی شربت پلائے جا رہا ہے، کوئی گھوڑے کی پوجا میں لگا ہوا ہے، کوئی گائے کی پجاری ہے، کوئی مزاروں کے سامنے جھکا جا رہا، چادریں چڑھا رہا. بالکل اللہ کی بندگی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. بیت اللہ کے اوپر چادر چڑھائی ابراہیم علیہ السلام نے، اس سنت کو قائم رکھا نبی علیہ السلام نے. آج بھی دیکھتے ہیں بیت اللہ کے اوپر چادر ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں دیکھو کس طرح محی الدین چشتی کی قبر کے اوپر پوری طرح چادر چڑھے گی، بار بار چڑھے گی. علی اجمیری کی قبر کے اوپر اس کو دادا سمجھ کے یہ چادر چڑھائیں گے، بڑی امام چادر چڑھائیں گے. ہر جگہ جہاں ان کو موقع ملتا ہے پوری دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اندازہ لگاؤ، ہر طرف شرک کی شرک ہے اللہ کے بندوں. اور اس وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے کیا میزائل ان کے اوپر برس رہے ہیں، ہر جگہ ان کو مار پڑ رہی ہے. اور اللہ کی وہ سنت اور اللہ کا وہ طریقہ ان کے سامنے آ رہا ہے. مالک فرماتا ہے جب اس طرح نافرمان بنتے ہیں پھر ہم ان کو آپس میں بھی لڑاتے ہیں، ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو سکھاتے ہیں. چاہے یوکرین کے اوپر میزائلوں کی بارش ہو رہی ہو، یا رشیا کے اوپر ہو رہی ہو، یا ان کے اوپر ہو رہی ہو اسرائیلیوں کے اوپر. پہلے انہوں نے ان کے اوپر بمباریاں کی، اب یہ ان کے اوپر بمباریاں کر رہے ہیں. تو اس طرح اللہ کے عذاب کی یہ شکنجے کے اندر ہے. ہر جگہ جہاں بھی ہوتا ہے اس طرح کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر آتا ہے. قرآن کے اندر یہ اصول بیان کیا گیا ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُھم مُشْرِکِینَ، کہ زمین کے اوپر چلو پھرو، تاریخ کا مطالعہ کرو. ہر جگہ جو اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے ہیں، اس سے پہلے قوموں کو اللہ نے اپنے عذاب کے شکنجے میں لیا. کیوں؟ آخر فرمایا کان اکثرهم مشرکین، جب اکثریت مشرک بن جاتی ہے. تو آج انسانوں کی عظیم اکثریت کے اندر شرک آ چکا ہے، اور اللہ کی وہ آیت ان کے اوپر پوری طرح فٹ آ رہی ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں. تو بتایا گیا کہ آدم کے بچوں، کیا تمہیں منع نہیں کیا گیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، اور وہ تمہارا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا بالکل دشمن ہے. چھپا ہوا دشمن ہو چلو پتہ نہیں چلا، کھلا دشمن ہو پھر اس کے شکنجے میں انسان آ جائے، اس کی باتوں میں آ جائے، یہ بہت بڑی نادانی ہے. وَأَنِعْبُدُونِی، اور کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری ہی بندگی کرنا، صرف مجھے اپنا اکیلا معبود ماننا؟ کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا؟ وعدہ کر کے ہذا صراط مستقیم،
یہ سیدھا راستہ ہے. ایک ٹیڑھا راستہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی. سیدھا راستہ انبیاء کا راستہ، صراط مستقیم، اللہ کا راستہ، نجات کا راستہ، فلاح کا راستہ. یہ ایک راستہ یاد رکھیے. ایک راستہ ہے سیدھا جو اللہ کی طرف جاتا ہے، توحید کا راستہ، ایمان کا راستہ، ایمان خالص کا. باقی سارے راستے شیطان کے، چاہے دائیں طرف سے نکلو کوئی بائیں طرف سے نکلو. اللہ کے ہاں دین صرف اسلام دین ہے. اسلام اللہ کی بندگی کا دین جو تمام انبیاء نے اس کی تبلیغ کی ہے، یہ اسلام ہے ایک. باقی اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں، کیونکہ اس میں انسانوں کی بندگی ہوتی ہے، انسانوں کے سامنے جھکا جاتا ہے. نیچے کہتے تو ہیں اوپر والا، اوپر والا کہتے ہیں اوپر والا، اس کے بعد نیچے جھکتے ہیں. چاہے یہ مورتی کے بجائے یہ بھی نیچے کہتے ہیں اوپر والا، پھر نیچے مورتی کے سامنے جھکتے ہیں. اسی طرح یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پھر مزاروں کے سامنے جھکتے ہیں، قبروں کے سامنے جھکتے ہیں، پیروں اور مولویوں کے سامنے جھکتے ہیں. اور ہر چیز جو بھی یہ کر رہے ہیں آج آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وہی چیز ہے جو شیطان کی بندگی ہے. اور یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے. سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ کی بندگی. حالانکہ ہر روز ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ صورت ہے، ہر صلاۃ کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے. لیکن اس کے بعد اسی صلاۃ سے فارغ ہونے کے بعد پھر یا علی مدد، یا رسول مدد. اور ان کے بڑوں نے ان کو یہی تعلیم دی ہے. تفسیر شبیر احمد عثمانی اٹھاؤ، محمود الحسن شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں اللہ کے بندوں کو اس آیت کی تشریح میں نازل گئی توحید کی کڑاکے کی آیت ہے، سب سے زیادہ شرک کا رد کرنے والی آیت ہے، سمجھ میں آنے والی آیت ہے. عالم دین نے اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا. کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو بھی پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے. تو اس کے بعد پھر سارے شروع ہو گئے. احمد رضا خان شروع ہو گئے اور سیاسی لوگ جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، نظر و نیازیں کرتے ہیں، امام زامن باندھتے ہیں، یا علی مدد کے پٹے باندھتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں شاید ایاک نعبد و ایاک نستعین ابھی قائم ہے. آنے دو فیصلے کا دن، پھر تمہیں پتہ چلے گا تم کس راستے پر چل پڑے تھے. یہ معاملہ اللہ کے بندو. اور پھر بتایا جائے گا کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا. اور آدم کے بچوں سارے اس کے پیچھے چل پڑے تھے. وہ دماغ نہیں کام کرتا تھا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. وہ تمہارا دماغ نہیں کام کرتا تھا. دادا آج کہتے ہیں دماغ نہ کام کرو، جو باپ دادا سے طریقہ چلا رہا بس اسی طرح آنکھیں بند کر کے چلو. اور اللہ کہہ رہا کل قیامت کے دن جب تم پکڑے جاؤ گے اپنے اس جرم کی وجہ سے تو اس وقت کہا جائے گا دماغ نہیں کام کرتا تھا. کتنی سادہ بات ہے اللہ کے بندوں. سوچو ایک سویا ہوا بندہ نہیں سنتا ہے تو مرا ہوا بندہ کس طرح سنے گا. اور ایک مرا ہوا بندہ کتنوں کو آپ نے غسل دیا ہوگا، اپنے چہرے سے مکھیاں نہیں اڑا سکتا ہے. زندہ اس کی مکھیوں کو اڑاتے ہیں، اس کا منہ بند کرتے ہیں، پھر اٹھا کے جا کے جنازہ پڑھتے ہیں، قبر کے اندر دفن کرتے ہیں، اور مٹی ڈالنے کے بعد پھر تمہارا عقیدہ بدلی ہو جاتا ہے. کیا معذرت کرنی والی سرکار ہے، یہ جہازوں کو کیا یہ بمبوں اور میزائلوں کو پکڑ لیتے ہیں اور مرنے کے بعد آ کے میزائلوں کو معائنہ کرتے ہیں. اندازہ لگائیے یہ عقیدے ہمارے بنا دیے گئے. اس طرح قرآن کا انکار ہوا ہے. ان کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا ہے. اور اس میں کہا جائے گا ہٰذِہِ جہنم اللاتی کنتم توعدون. یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تم نے دنیا میں مذاق سمجھا تھا اللہ کی دعوت کو. یہ ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھو. اب اس کے اندر تم جانے والے ہو، اس کے اندر تمہاری اب ٹھکائی ہونے والی ہے. اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون. اس کے اندر داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے. اس کفر کی وجہ سے نہیں مانتے تھے تم، کہتے تھے نہیں بڑے بڑے علماء ہیں جی، ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں ایسے ہیں جناب، اور ان کو ایسے شرک اور کفر کے اندر ان کو دھکیل رہے ہیں. اللہ کے بندو آج جتنے آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ چاہے یہ بڑے بڑے علماء کے نام سے ہوں، بڑے بڑے ان کی جبے اور کبے ہوں اور ان کے بڑے بڑے نام ہوں، چاہے یہ رافضیوں کے خامنائی صاحب ہوں یا یہ مسلمانوں کے فضل الرحمان صاحب ہوں، یا جتنے بھی عیسائیوں کے کتنے پادری ہیں، سارے کے سارے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے اللہ کے بندو. اور اس کے بعد یہ انجام جو قرآن بیان کرتا ہے آج آپ سن رہے ہیں، کل اسی طرح اس سے زیادہ یقین کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے قوم کی، ہمارے ملک کی اور پوری انسانیت کی. اللہ تعالیٰ جو ان کو ایمان دے اور یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. اور یاد رکھنا اس ایمان کو مانے بغیر وہ جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے. کسی صورت جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے، کسی صورت جنت کے اندر نہیں جا سکتے اگر ایمان عقیدے کے اندر خرابی ہے. پوری دنیا آپ کو شہید کہتی رہے، پوری دنیا آپ کے جنازے پڑھے، پوری دنیا کے پھول آپ کی قبر کے اوپر نچھاور کر دیے جائیں، اگر یہ ایمان عقیدہ قرآن والا نہیں رکھو گے جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.